بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آئی ایم ارید سلیم فرام مائی سیکنڈ چینل اریدز ناول ایڈکشن. تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آپ سب لوگ کی بھرپور فرمائش پہ میں نے آپ لوگوں کے لیے یہ ریکارڈنگ بھی اس طرح سے اپنے اسٹائل میں کرنی سٹارٹ کر دی ہے. اب میں تو ذرا اسٹائل بدل لوں گی، لیکن تسی لوگوں نے میرے بدلن کوئی نہیں دیتا. اب دیکھتے ہیں. رسپانس تو فی الحال بڑا گندا آ رہا ہے، تو اگر اسی طرح کا رسپانس رہا تو پھر بھائی میں بھج جانا. میں پاگل ہوں دو جگہ پہ اپنا مغز ماری کر رہی ہوں، زبان بولی جا رہی ہوں، تو رسپانس بھی تو بنتا ہے نا. تو بہرحال ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. میں آپ کو دیتی ہوں 5 قسطوں کا وقت. اگر 5 قسطوں تک آپ کا رسپانس اچھا آیا تو ہم یہ ناول کنٹینیو رکھیں گے، نہیں تو پھر ایک جدو مکے گا تو نواں آئے گا، ایک ہی چلائیں گے پھر ہم. تو ابھی فی الحال تو کرتے ہیں اب اپنی قسط نمبر 3 ریڈ کرتے ہیں. ای بک طلب ہے تو ہے نشہ، ریٹن بائی ارید شاہ کی ایپیسوڈ نمبر 3 ہم کرتے ہیں جناب علی ریڈ. تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر لیں، شیئر بھی کیا کریں چینل کو، اور ویڈیو کو لائک بھی کریں، کمنٹ بھی کریں اور شیئر بھی کریں، اور اپنے ریویو بھی دیا کریں کہ کیسا لگ رہا ناول. ارزا بھاگم بھاگ گھر پہنچی تو آلیانہ سامنے صوفے پر بیٹھی تھی، جبکہ اس کے سامنے والے صوفے پر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا. اب یہ آدمی کون تھا اسے ایک لمحے کے لیے سمجھ نہیں آیا. وہ سلام کرتے ہوئے وہاں داخل ہوئی تو ضریاب فوراً اٹھ کر کھڑا ہوا. وہ کافی ہینڈسم تھا، اس میں کوئی شک نہیں تھا، لیکن وہ ان کے گھر پر کیا کر رہا تھا؟ وعلیکم السلام. کیسی ہو ارزا تم؟ اس نے مسکرا کر اس سے پوچھا تو اس نے صرف ہاں میں سر ہلایا تھا. الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ وہ انجان نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی. وہ اس آدمی کو بالکل نہیں پہچانتی تھی، نہ ہی اس کی بہن نے کبھی کسی اس طرح کے انسان کا ذکر کیا تھا. میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. یقیناً تمہاری بہن نے تمہیں میرے بارے میں تو کچھ بتایا نہیں ہوگا، سو میں خود ہی اپنا تعارف کروا دیتا ہوں. کرواؤ جی. اف یو ڈونٹ مائنڈ. اس نے ایک نظر پیچھے کھڑی آلیانہ کو دیکھتے ہوئے کہا تو اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا تھا. ویسے اب اس کا آپ کو یہ مسئلہ رہنا، یہ پی ڈی ایف میں تھوڑا سا بڑا لکھا ہوا ہے، تو آپ لوگوں کو یہ ایشو نا کہ ریچ جلدی پڑھ کے چلی جاتی ہے اور نہ پیجز جلدی اوپر ہو جاتے ہیں نیچے ہو جاتے ہیں. تو ہن یہ چیز تمہیں آپ ہی مینیج کرنی پڑنی ہے. اپنی نا سپیڈ سلو کر لیا کرو پیچھے جا کے نا. سیٹنگز میں جائیں گے نا جب ویڈیو کی، تو وہاں پہ سپیڈ کا آپشن آتا ہے، تو اس کو مائنس والے میں جائیں گے تو پھر آپ کی کم سپیڈ میں اوپر ہوگی. ٹھیک ہے؟ نہیں، مجھے ہرگز کوئی مسئلہ نہیں ہے. تم خود اپنا تعارف کروا سکتے ہو، بلکہ مجھے خوشی ہوگی اگر تم ایسا کرو گے تو. اس نے مسکراتے ہوئے اس سے کہا. اگر تمہیں خوشی ہوگی تو پھر میں اپنا نام وغیرہ بتانے کے بجائے سیدھا رشتہ داری پر ہی اتر آتا ہوں. سو پیاری سی پرنسس، میں آپ کا ہونے والا بہنوئی ہوں. میرا مطلب ہے آپ مجھے جیجو کہہ سکتی ہیں، یا پھر جیج، یا پھر بھائی جان، مطلب جو آپ کو اچھا لگے. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. اس نے مسکراتے ہوئے اپنا تعارف کروایا تو وہ حیرت سے کھڑی آلیانہ کی طرف دیکھنے لگی جو مسکرا رہی تھی. آپ بھی؟ وہ سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی. یقیناً وہ فی الحال اس بات کو سمجھ نہیں پائی تھی. ہاں ارزا، یہ ضریاب ہے، شاہ گروپ آف انڈسٹریز کے چیئرمین اینڈ سی ای او. انہیں مجھ سے شادی کرنے میں انٹرسٹ تھا تو میں نے انہیں سیدھا اپنے گھر لے آئی. میں نے کہہ دیا کہ میری بہن کی مرضی ہوگی تبھی ہاں ہوگی. جو میری بہن کہے گی میں وہی کروں گی. آخر میری زندگی پر مجھ سے کہیں زیادہ میری پیاری سی بہن کا حق ہے. اب تم بتاؤ، کیا تم اس رشتے کے لیے تیار ہو؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ یہ آدمی تمہاری بہن کے لیے ٹھیک ہے؟ یہ کچھ خاص پسند نہیں آیا. آلیانہ اس کے قریب آتے ہوئے اس کے گرد اپنی باہیں پھیلاتے اس کے کندھے پر اپنی تھوڑی رکھتے ہوئے بے حد پیار سے پوچھ رہی تھی، جبکہ اس نے ایک نظر اپنی بہن کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھی اور پھر سامنے کھڑے اس آدمی کو. لیٹ می چیک. اب یوں کھڑے کھڑے فیصلہ تو نہیں ہو سکتا نا؟ مجھے ایک دفعہ دیکھنا ہے. اس نے اپنے گرد سے آلیانہ کے بازو کھولتے ہوئے سر سے پیر تک آگے پیچھے اس کو گھومتے ہوئے اسے پوری طرح سے چیک آؤٹ کیا. اس کا انداز ذریاب کو ہنسنے پر مجبور کر گیا. وہیں آلیانہ سر پر ہاتھ مار کے سامنے بیٹھ گئی. اس کی چیکنگ کافی فنی تھی. آپ جم جاتے ہو؟ وہ اس کے سامنے رکتے ہوئے سوال کرنے لگی تو ذریاب نے فوراً ہاں میں سر ہلایا تھا. اوئے ہوئے. سگریٹ، شراب وغیرہ وغیرہ؟ انداز اب بھی سوالیہ تھا. ذریاب کی طرف سے فوراً نفی میں گردن ہلائی گئی. اوکے، فیملی میں کون کون ہے؟ ماما، بابا، بھائی، بہن، دادی، نانی وغیرہ وغیرہ؟ کوئی افیئر وغیرہ تو نہیں ہے چل رہا؟ اب آپ اتنی بڑی کمپنی کے سی ای او ہیں تو آپ کی کمپنی میں لڑکیاں بھی کام کرتی ہوں گی نا؟ اس نے سوالیہ انداز میں کہا تھا.
جب کیا لیانا تو پریشان ہو گئی تھی. اس طرح کا کوئی سوال تو آج تک اس نے بھی ذرا آپ سے نہیں پوچھا تھا جس طرح کے سوالات اس کی چھوٹی سی بہن پوچھ رہی تھی. بس اب چیکنگ بھی تو کرنی ہے نا, چیک کرتے دیتا تھے انہوں جانچ پڑتال پوری کر گئی, ہاں نہ کرے گی نا. میری فیملی میں میرا ایک بھائی ہے, میرے بابا نے 2 شادیاں کر رکھی ہیں تو 2 مائیں ہیں, اور ایک میرے بابا ہیں بس, اور نہیں میرا کوئی افیئر نہیں ہے, اور نہ ہی میں نے آج تک تمہاری بہن کے علاوہ کسی بھی لڑکی کو دیکھا ہے. تقریباً 3 سال پہلے ان محترمہ نے میری کمپنی کے لیے کچھ ڈیزائن تیار کر کے دیے تھے, بس تبھی ہماری ملاقات ہوئی تھی. مجھے یہ ضرورت سے زیادہ اچھی لگی, تبھی میں نے فیصلہ کر لیا کہ شادی کروں گا تو انہی کے ساتھ کروں گا. لیکن آپ کی بہن ماننے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی. 3 سال سے میں ان کے پیچھے پڑا ہوں, انہوں نے ہمیشہ مجھ سے شادی کرنے سے انکار کیا. اب اگر آپ راضی ہو جائیں تو یقیناً ان کی طرف سے ہاں ہی ہوگی, تو کیا میں آپ کی طرف سے ہاں سمجھوں؟ اسے آپ کو نہیں پتہ تھا کہ اس نے زندگی میں کبھی بھی اتنی باتیں کی ہیں جتنی اس چھوٹی سی لڑکی کو امپریس کرنے کے لیے کہہ رہا تھا. رشتہ داری کرنی تو پھر انیاں گلاں تو کرنی ہی پینی ہیں. مجھے سوچنے کے لیے وقت چاہیے. وہ جو اس کی طرف سے ہاں کا منتظر تھا وہ اچانک سے بولی تو آلیانہ کی ہنسی چھوٹ گئی تھی. میں نے تمہیں بتایا تھا نا, میری بہن ہرگز کچھ چھوٹا موٹا ٹاسک نہیں ہے, وہ تمہیں تمہاری نانی یاد کروا دے گی. میری بہن کو سوچنے کا وقت چاہیے, 1 ہفتے میں ہم سوچ لیں گے, ہے نا ارزا؟ اس نے ارزا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو اس نے احسان کرنے والے انداز میں ہاں میں سر ہلایا تھا. اوئے ہوئے 1 ہفتے بھی سوچنا گا؟ چلو جی 1 ہفتے تک سوچنے کا وقت دے دیا, لیکن جواب مجھے ہاں میں چاہیے. اس نے ارزا کو دیکھتے ہوئے کہا تو اس نے تیبری چڑھائی تھی. اوئے ہوئے ایکسکیوز می, کیسے جواب ہاں میں چاہیے؟ مجھے پسند آئیں گے آپ ایز مائی جیجو تو ہی آپ کو کوئی کام بن سکتا ہے, ورنہ نہیں. پہلے مجھے امپریس کریں گے آپ, اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ ہوگا. فی الحال آپ جا سکتے ہیں آپ. وہ کہہ کر اپنا بیگ لے کر اپنے کمرے کی طرف چلے گی, جب کہ آلیانہ اس کے انداز پر مسکراتی ہوئی ذرا آپ کو اٹھتے ہوئے دیکھ رہی تھی. چلیں جی اس وقت ہم جا سکتے ہیں تو ہم جا رہے ہیں, کچھ پلاننگ کرنی ہے اپنی سالی کو پٹانے کے لیے. آپ دروازہ بند کر دیجیے, اس نے آلیانہ سے کہا جب کہ اٹھ کر اس کے پیچھے آئی تھی. ارجن شاہ گہری نیند سو رہا تھا جب اس کا موبائل فون بجا. بیزار ہو کر اس نے فون کی طرف ہاتھ بڑھایا تو سامنے ڈیڈ کالنگ لکھا ہوا تھا. اوئے ہوئے ڈیڈ دا فون آ گیا. اس نے آنکھیں گھماتے ہوئے سیدھے ہو کر بیٹھتے فون کو ہاتھ میں رکھے بجنے دیا. اوئے ہوئے ایک دفعہ پوری کال کو پرسکون انداز میں بند کرنے کے بعد وہ دوسری دفعہ کال کا انتظار کر رہا تھا. جب دوسری دفعہ فون نہیں آیا تو اس نے گھور کر فون کو دیکھا. اوئے ہوئے ایک اور ہی بس کال کی تھی ڈیڈ نے. اگر اپنی بھلائی چاہتا تو دوسری دفعہ بچ, ورنہ اتنی زور سے دیوار کے ساتھ مار کے تیرے اتنے ٹکڑے کروں گا کہ تو خود بھی اپنی باڈی پارٹس گن نہیں سکے گا. اس نے اپنے موبائل کو دھمکی دی تو اگلے ہی لمحے فون پھر سے بجنے لگا. سامنے اسکرین پر ایک دفعہ پھر سے ڈیڈ کالنگ چمکتا ہوا نظر آیا. کیپ کالنگ ڈیئر ڈیڈ. اوئے ہوئے ماں صدقے چلی جاوے, انہیں فون دا بیچارے دا کی قصور سی جڑے فون دے انہیں ٹکڑے کرنے سے کہ انہیں پارٹس بھی اکٹھے نہیں کر سکنے سی, اور ڈیڈ انہوں حالے بھی کیپ کالنگ تے رکھنا ہے. وہ بیٹھ کر راؤنڈ سے ٹیک لگاتا اپنے فون کی سکرین کو دیکھ رہا تھا. ماں صدقے چلی جاوے, ڈیڈ نے بھی پتا بڑی گندی اولاد دا. کال اٹھا لوں؟ ارے ابھی نہیں, صرف 2 کال پر فون اٹھاؤں گا تو سوچیں گے کہ میں انہی کی کال کا ویٹ کر رہا تھا. اس نے جیسے خود کو کنٹرول کیا تھا. فون ایک طرف رکھ کر وہ اٹھ کر نہانے چلا گیا. اوئے ہوئے ایڈا انتظار نہیں بھائی, ایدا ہی ہونا چاہیے ڈھیٹ پن میں. تقریباً 10 منٹ کے بعد وہ خود کو ریلیکس کر کے باہر نکلا تو فون اب بھی بج رہا تھا, اور بجتے ہوئے فون کو دیکھ کر وہ دلکشی سے مسکراتا آئینے کے سامنے آ رکا تھا. 13 مسڈ کالز, اب اسے تھوڑا سکون ملا تھا. شکر ہے تیری بھی آتما نے شانتی مل گئی, اب کال اٹھا لینی چاہیے سوچ کر اس نے مسعود صاحب کی جان پر بہت بڑا احسان کرتے ہوئے فون اٹھانے کی زحمت کر لی تھی. مسعود صاحب دی جانتے کہ انہیں مسعود صاحب دی ساتھ پوچھنا تھا احسان کتا ہے. جی فرمائیں, کیوں فون کیا آپ نے اپنے نالائق نکمے بیٹے کو؟ وہ فون کان سے لگاتے ہوئے بیزار لہجے میں بولا تو دوسری طرف مسعود صاحب کے لبوں پر گہری مسکراہٹ بکھری تھی. کیونکہ میرا دل کر رہا تھا اپنے نالائق اور نکمے بیٹے سے بات کرنے کا. کیسی جا رہی ہے فارم ہاؤس میں زندگی؟ برخوردار؟ کسی چیز کی کمی ہے تو بتاؤ, بھجوا دیتے ہیں. ویسے کون سے اکاؤنٹ پر پیسے منگوائے ہیں تم نے, ذرا بتانا. اوئے ہوئے میں بھی رقم بھیج دیتا ہوں کچھ رقم. مجھے تو لگ رہا تھا کہ سچ میں گھر چھوڑ کر چلے گئے, لیکن نہیں, تم تو یہی ہو اپنے فارم ہاؤس میں. مجھے تو بیکار کی ٹینشن ہو رہی تھی. اوئے ہوئے کہیں سچ مچ میں تم گھر چھوڑ کر تو نہیں چلے گئے؟ وہ مسکراتے ہوئے لہجے میں بولے تو ارجن کو اپنی بےزتی سی محسوس ہوئی تھی. کیا انہوں نے اسے بے عزت کرنے کے لیے فون کیا تھا؟
آخر کہنا کیا چاہتے تھے؟ کہ وہ گھر چھوڑ کر بھی انہیں کے ٹکڑوں پر پل رہا ہے. ویسے پل تو واقعی انہیں کے ٹکڑوں پر رہا تھا. اوئے ہوئے ارزن بستی تے سردی جنی محسوس کرو انی لگتی ہے. جی میں گھر چھوڑ کر نہیں گیا، بلکہ کل سے میں آپ کا وہ آفس جوائن کر رہا ہوں. فکر نہ کریں، اب آپ کے ٹکڑوں پر نہیں پلوں گا. او مائی گاڈ، غیرت تے گل جا پئی. مفت کا نہیں کھاؤں گا آپ کا. اس کے لہجے میں ضدی پن شامل تھا، جبکہ دوسری طرف مسعود صاحب کو اپنے بیٹے پر لاڈ آ رہا تھا. ارے ارے، میرا بیٹا اتنا خیرت مند کب سے ہو گیا؟ سچ کہہ رہے ہو نا؟ یہ صرف 2-3 دن کا جوش ہے جو 2-3 دنوں میں ٹھنڈا ہو جائے گا. ان کے لہجے میں اب بھی مستی شامل تھی. او ہیلو، آپ کے بڑے بیٹے سے زیادہ غیرت مند ہوں میں. آ رہا ہوں، کل سے آفس جوائن کروں گا، سب کچھ سنبھال لوں گا. اتنا بھی مشکل نہیں ہے آفس واپس میں کام کرنا. لیکن ایک بات کان کھول کر سن لیجئے، میں زیادہ سے زیادہ 3 گھنٹے تک آفس رہوں گا. میری اپنی بھی ایک پرسنل لائف ہے اور میں وہاں کا مالک ہوں، کوئی نوکر نہیں. او مائی گاڈ. یہ بات اپنے اس بڑے بیٹے کو بھی سمجھا دیجیے گا. اگر اس نے مجھے کہیں پر بھی ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کی یا میرے کوئی بھی کام میں دخل اندازی کی تو میں لحاظ نہیں کروں گا. معاملات بہت ود گئے. بیٹا وہ تمہیں سمجھائے گا، سکھائے گا. مسعود صاحب نے پیار سے سمجھانا چاہا. او پلیز مسعود صاحب، میں خود سب کچھ سمجھا ہوا اور سیکھا ہوا. مجھے کوئی ضرورت نہیں ایسے کسی سوتیلے ٹیچر کی. فوراً ان کی بات کاٹ کے، اس کے ساتھ تمہارا سوتیلا نہیں بلکہ سگا رشتہ ہے، محبت کا رشتہ ہے، جذبات کا رشتہ ہے. وہ تمہیں سچ میں اپنے بھائی کی طرح سمجھتا ہے، سگے یا سوتیلے کی طرح نہیں. ہو گیا آپ کا بھاشن ختم، اب فون بند کر دیجیے. مجھے سونا، اور پلیز آج کے بعد نا مجھے بنا کسی بڑی وجہ کے فون مت کیجیے گا. اچھی خاصی نیند کا بیڑا گرک کر دیا. خدا حافظ. وہ فل ناراضگی سے کہتا فون بند کر چکا تھا، جبکہ مسعود صاحب مسکرا کر فون ایک طرف رکھتے ہوئے کچھ ریلیکس ہوئے تھے. آخر ان کا لاڈلا آفس آنے کے لیے مان گیا تھا. اوئے ہوئے، ویسے ادا دے لاڈلے آفس کو دور رہنے تے زیادہ چنگی گل ہوندی ہے، لیکن ہن آپ بلا رہے آفس تے ہن کی کر سکتے. آپ ہی کھانا بن گیا؟ وہ کچن میں آئی تھی جب اس نے آلیانہ کو جلدی جلدی کھانا بناتے ہوئے دیکھا. اس نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا تھا. ویسے آپ نے مجھ سے پوچھا نہیں کہ مجھے جیجو کیسے لگے؟ وہ اس کے گرد اپنے بازو لپیٹتے ہوئے اس کے کندھے پر اپنی تھوڑی رکھتے ہوئے پوچھنے لگی تو آلیانہ مسکرائی تھی. میں کچھ نہیں پوچھنا چاہتی، تم آرام سکون سے وقت لے کر مجھے بتا دینا، میں تمہارا جواب اس تک پہنچا دوں گی. وہ پیار سے اس کے گال کھینچتے ہوئے بولی. ہے مطلب سب کچھ مجھ پر ڈیپینڈ کرتا ہے؟ میری ہاں ہوگی تو ہاں ہو، میری نہ ہوگی تو نہ. وہ آنکھیں چمکا کر بولی تو آلیانہ نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا. بالکل، اگر میری بہن کی مرضی ہوگی تو ہاں، اگر میری بہن کی مرضی نہیں ہوگی تو نہ. ویسے کیسا لگا تمہیں ضریاب؟ وہ اپنے کام میں مصروف سی اس سے پوچھنے لگی تھی. اچھے نہیں، بہت بہت زیادہ اچھے ہیں، ایک دم پرفیکٹ. آپ کے ساتھ تو بہت زیادہ سوٹ کریں گے. وہ فوراً سے اسے بتانے لگی تھی. اچھا جی، تو میرے ساتھ اتنے سوٹ کریں گے تو آپ مہارانی اتنے نخرے کیوں دکھا رہی تھی ان کے سامنے کہ 1 ہفتے کے بعد جواب دیا جائے گا؟ وہ مسکرا کر اس سے پوچھنے لگی تو وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی. ارے میری بھولی آپی، آپ کو نہیں پتہ، ان لڑکوں کو نا کنٹرول میں رکھنا پڑتا ہے، سر پر چڑھ جاتے ہیں. ورنہ سر نہیں چڑھانا چاہیے. ہم لڑکی والے یہ سوچ کر وہ ہمیں نیچے نہ جھکانے کی کوشش کریں. ہم سر اٹھا کر جئیں گے، جب ہماری مرضی ہوگی تب جواب دیں گے. ارے میری آپی کو گری پڑی تھوڑی ہے جو فوراً سے ہم ہاں کر دیں گے. کم سے کم کوئی 4-5 چکر تو لگانے پڑیں گے ان صاحب کو، پھر جا کر ہاں کروں گی. اتنی جلدی ہاں کروں گی تو کیا سوچیں گے کہ میں اپنی بہن سے جان چھڑوا رہی ہوں. وہ کسی بڑی اماں کی طرح کہتی اسے کھل کر ہنسنے پر مجبور کر کے تھے. اف لڑکی، تم کیا کیا سوچتی رہتی ہو؟ ہاں ٹھیک ہے، جب تمہاری مرضی ہوئی تب تم ہاں کر دینا. اور مجھے بتاؤ، ذرا یہ بتاؤ کہ یہ بس کب سے خراب ہے اور ان لوگوں نے مجھے فون کر کے اطلاع کیوں نہیں کی کہ بس کا کوئی مسئلہ چل رہا ہے؟ اس طرح کیسے وہ کالج سے کسی کو بھی گھر بھیج سکتے ہیں؟ یہ تو ایک انتہائی غیر ذمہ دارانہ عمل تھا. میں خود ان کی کلاس لوں گی. یہ کوئی طریقہ ہے؟ میں تمہاری سیکیورٹی چارجز الگ سے دیتی ہوں، انہیں کوئی حق نہیں بنتا اس طرح تمہیں اکیلے بھیجنے کا. وہ اچانک سے کچھ یاد کر کے کہنے لگی تو وہ پریشان ہو گئی تھی. ارے آپی، انہوں نے تو کہا تھا کہ وہ الگ سے انتظام کروا دیں گے، لیکن اس کے لیے نا بہت وقت لگ جانا تھا. بس اسی لیے میری فرینڈ نے کہا کہ ہم دونوں ایک ساتھ چلتے ہیں. وہ بھی تو یہیں آتی ہے نا میرے ساتھ پچھلی سوسائٹی تک. بس اسی لیے میں نے سوچا اتنا انتظار کرنے سے بہتر کہ ہم گھر جائیں پیدل ہی، اس لیے ہم ایک ساتھ آ گئی تھی. اب اتنا زیادہ انتظار کون کرے؟
آپ کو تو پتہ ہے نا ہم سے انتظار نہیں ہوتا. وہ بہانے بناتے ہوئے سامنے پڑا کھیرا اٹھا کر چھیلنے لگی تھی. یہ بس کا سلسلہ کب تک ٹھیک ہوگا؟ اگر کل بھی بس نہیں ٹھیک ہونی تو مجھے بتا دو، میں ٹائملی تمہیں لینے کے لیے آ جاؤں گی، وہ مصروف انداز میں کہنے لگی. اب وہ تو آپ کو کل ہی پتہ چلے گا نا کہ بس ٹھیک ہوگی یا نہیں. اگر ٹھیک نہیں ہوئی تو میں آپ کو کال کر لوں گی، آپ پریشان مت ہو. میرے خیال میں ٹھیک ہو جائے گی، کھانا بن گیا، خوشبو تو مزے کی آ رہی ہے. وہ جلدی جلدی سے اس ٹاپک سے ہٹاتے ہوئے کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی تھی. جب کہ علیانہ نے بھی فی الحال اس ٹاپک کو چھوڑ دیا. ویسے آپ کو اندازہ ہے یہ اٹالین رائس کدھر سے ملتے ہیں؟ وہ کھانے کی میز پر کھانا رکھتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی. جب کہ اس کے اٹالین رائس کہنے پر اسے کچھ یاد آیا تھا. ہاں کوئی تھا جو بہت شوق سے کھایا کرتا تھا اٹالین رائس. ہیلو اینو یاد آنا، میں نے بھی کچھ یاد آیا. کیوں تم نے کھانے؟ اگر کھانے ہیں تو بتاؤ، میں بنا دیتی ہوں، کیونکہ یہاں سے کون سے ہوٹل سے ملتے ہیں مجھے اندازہ نہیں ہے. وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی. اچھا مطلب آپ کو بھی نہیں پتہ کہ کہاں سے ملتے ہیں؟ پھر تو مسئلہ بن جائے گا. ہاں آپ مجھے بنا دیجیے گا. وہ کیا ہے نا، میری ایک ٹیچر کے فیوریٹ ہے اٹالین رائس، اور کل ان کا برتھ ڈے ہے تو مجھے نا ان کے برتھ ڈے پر اٹالین رائس گفٹ کرنے ہیں. آپ مجھے صبح صبح بنا کر دے سکتی ہو کیا؟ وہ کنفیوز سی اس سے پوچھنے لگی تھی. یا اللہ جی، آئی ایم ریئلی سوری، میں جھوٹ پر جھوٹ بول رہی ہوں، لیکن میں کیا کروں، یہ آدمی بہت کمینہ ہے. یہ میرے 1 مہینے کی نوکری کو 2 مہینوں میں کنورٹ کر دے گا، اور میں کب تک بچتی رہوں گی آپ ہی سے. وہ رونی سی شکل بنا کے آسمان کی طرف دیکھتی اللہ پاک سے مخاطب تھی. سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کہاں پھنس گئی ہے، بلکہ پھنس بھی نہیں گئی، بری طرح سے پھنس گئی ہے. یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا. اچھا ٹھیک ہے، میں تمہیں بنا دوں گی، تم صبح اپنے ساتھ لے جانا. وہ مسکراتے ہوئے اس کے گال کھینچتی اس کے لیے کھانا نکالنے لگی، جبکہ وہ بھی کچھ حد تک پرسکون ہوتی کھانا کھانے لگی. پتہ نہیں کب اس آدمی سے اس کی جان چھوٹنی تھی. یہ تو 2 دن میں ہی اس کے گلے کو آ گیا تھا. حالے تو جان بھی آئی نا تیرے. 1 بجے وہ اپنی دوست کے ساتھ نیچے کینٹین آئی تھی، کینٹین فریزر سے اٹالین رائس نکالنے کے لیے. لڑکی تم کون سے چکروں میں پڑ گئی ہو؟ یہ کس کے لیے بنوا کے لے کر جا رہی ہو؟ یہ تو بہت زیادہ ٹھنڈے ہو چکے ہیں، اس کی دوست اس کے ساتھ آتے ہوئے پوچھنے لگی. اپنے اوپر آئی مصیبت کو وہ صرف اسی کے ساتھ شیئر کر سکتی تھی. منسا یار، میں بہت بڑی مصیبت میں پھنس گئی ہوں. کچھ دن پہلے رات کو نا میں آپ ہی سے چوری اپنے ایریے میں گاڑی چلانے کی بجائے دوسرے ایریے میں نکل آئی تھی، صرف خود کو یہ بتانے کے لیے کہ میں بہت اچھی ڈرائیور بن گئی ہوں. پتہ نہیں کہاں سے کیسے وہاں پر کچھ آوارہ لڑکے، گھٹیا سے لڑکے آ گئے اور مجھے تنگ کرنے لگے. میں اپنی گاڑی کی سپیڈ تیز کرتے ہوئے پہاڑی کی طرف چلی گئی. اچھا خاصا اندھیرا ہو چکا تھا. وہاں پر ایک آدمی کی گاڑی سے میری گاڑی ٹکرائی اور اس کی گاڑی بہت ڈیمیج ہوگی. اس کی گاڑی بہت زیادہ مہنگی تھی، کروڑوں کی. اور جب میری گاڑی اس کی گاڑی کے ساتھ لگی نا تو اس کو اچھا خاصا نقصان ہو گیا. اتنا نقصان کہ وہ بھرپائی نہیں کر سکتی. آپ ہی کو بتاؤں گی تو بہت ڈانٹے گی اور شاید پھر کبھی مجھے دوبارہ گاڑی بھی نہیں چلانے دیں گی. اس چیز نے مجھے اچھا خاصا پھنسا کر رکھ دیا. وہ آدمی ویٹ اب وہ آدمی تم سے لاکھوں کی ڈیمانڈ کر رہا ہوگا. منسا نے اپنا دماغ لگایا تھا جب اس نے نفی میں سر ہلایا. اوئے ہوئے، میں لگتا منسا بھی دماغ کی پوری سوری ہے. نہیں، اس آدمی نے مجھ سے پیسے نہیں مانگے. اس کو کوئی پیسے نہیں چاہیے. اس کو اپنے گھر کے لیے ایک ہاؤس ہیلپر کی ضرورت ہے، وہ بھی پورے 2 گھنٹے کے لیے. یہاں کالج پڑھائی کرنے کے بعد مجھے اس کے گھر پر جانا پڑتا. آج 3را دن ہوگا. روز روز فرمائشی کھانے بنواتا ہے مجھ سے. پہلے دن مجھے کہتا ہے کہ سینڈوچ بنا کر دو، پھر چکن نگٹس، اور اب یہ فضول سے اٹالین رائس. تمہیں پتہ ہے ان کا ذائقہ بھی اچھا نہیں ہے. آپ ہی کہتی ہیں ایسے ہی ہوتے ہیں. میری زندگی کا سب سے بیڈ مومنٹ تھا جب وہ آدمی مجھ سے ٹکرا. میری جان کا عذاب بن گیا وہ آدمی. اوئے ہوئے، تیرا بیڈ مومنٹ تو آن دا لولیسٹ مومنٹ. میں کہ شکل سے اس کو ماسٹر شیف لگتی ہوں. جو بھی فرمائش کرے گا وہ میں جادو کی چھڑی گھما کر وہ چیز اس کی خدمت میں حاضر کر دوں گی. ارے مجھے تو انڈا ابالنا بھی نہیں آتا اور وہ مجھ سے کیا کیا بنوا رہا ہے. بس رونے کی کمی رہ گئی تھی. نہیں تیرنا بڑا ماڑا ہو رہا ہے، تیرنا واقعی زیادتی ہو رہی. ورنہ اس نے اپنے منہ کے ڈیزائن تو بہت اچھے بنائے تھے. منسا کو اپنی معصوم سی سہیلی پر ترس آنے لگا تھا. یا اللہ، تم تو بہت برے طریقے سے پھنس گئی ہو. اب اس کا کوئی حل ہے کیا؟ میرا مطلب کیسے نکلو گی تم ان سب چیزوں سے؟ 3 دن گزرے، یعنی کہ 27 دن اب بھی باقی ہیں. اور اگر اس نے کچھ ایسا ویسا کھانے میں ڈیمانڈ کر لیا تو کیسے بناؤ گی؟ ایسے جگاڑ کر کے اور کیسے بناؤ گی؟ مجھے کون سا کچھ بنانا آتا ہے. او اچھا، تو مطلب کل جو تم نے چکن نگٹس منگوائے تھے وہ بھی اسی آدمی کے لیے؟
मंगवाए थे। मिंसा ने इसे देखते हुए कहा तो इसने फ़ौरन हाँ में सर हिलाया। अल्लाह पाक तुम्हें इस मुसीबत से निकाले, तुम तो अच्छी खासी मुसीबत में फंस गई हो। लेकिन कल तो सैटरडे यानी कि छुट्टी, यकीनन संडे को तो तुम छुट्टी पर होगी। तुम इसको कह देना कि तुम्हारे लिए मुमकिन ही नहीं है घर से निकलना, 2 दिन के लिए किसी और मुलाजमा को रख ले। मिंसा ने मशवरा दिया जबकि इसने घूर कर इसे देखा। ओए होए, फिर मुलाजमा कहता, एक्सक्यूज़ मी, मैं मुलाजमा नहीं हाउस हेल्पर हूँ, ख़बरदार जो मुलाजमा का। मैं क्या शक्ल से तुम्हें मुलाजमा लगती हूँ? वो तो बुरा ही मना गई थी। नहीं, मुलाजमा तो बुरा मनाना तो बंद है। जबकि मिंसा ने फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाया था। वो तो इतनी प्यारी थी, वो कहाँ से मुलाजमा लगती थी? वैसे तो आजकल की मुलाजमा भी बड़ी खूबसूरत होती हैं। अरे नहीं नहीं यार, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी कि तुम इसको कल के बारे में कह देना कि तुम्हारे लिए बस से बाहर है, तुम नहीं कर सकती। यकीनन वो समझ जाएगा, इतनी तो अक्ल होगी ना इसमें। मिंसा ने अपनी बात की दुरुस्ती करते हुए कहा तो इसने खोए खोए अंदाज में हाँ में सर हिलाया था। देखती हूँ हिटलर क्या जवाब देता है। पहले ये राइस तो उसको ठुसवा लूँ, खा खा कर फटता भी नहीं है कमीना। वो मुँह ही मुँह में बड़बड़ाते हुए कॉलेज बस में बैठने की बजाय वहीं से रिक्शे का वेट करते हुए इस हिटलर के घर जाने लगी जो इसकी जान को आया हुआ था। ओए होए, अगर अपने फरमान सुन लवे ना, वो बेचारा जड़ी कल दी माफ़ी देने चक्कर च ना, वो माफ़ी भी नहीं देगा। आज तुम पूरे 10 मिनट लेट हो, ये कोई तरीका है? काम पर वक्त पर आना चाहिए। 1:30 बजे तुम्हारे कॉलेज से ऑफ हो जाता है और कॉलेज से यहाँ तक आते हुए तकरीबन 15 मिनट लगते हैं। चलो तुम्हें मैं 20 मिनट देता हूँ, चलो 30 देता हूँ, लेकिन अब तो 2:10 हो गए। ये इतनी देर क्यों लगा दी तुमने आने में? वो जैसे घर के अंदर दाखिल हुई तो देखा दरवाज़ा पूरा खुला हुआ था। वो तफ्तीशी अंदाज में इसके सर पर खड़ा इससे बातें पूछ रहा था। ओए होए, हुन बड़े आन जान का भी हिसाब दे उन्होंने। वो आज रिक्शा ट्रैफिक में फंस गया था, इसकी वजह से मैं लेट हो गई। और थोड़ा बहुत लेट तो चलता है ना, आपको आपका काम तो टाइम पर मिल जाता है। वो इसे देखते हुए बोली थी जब इसने नफ़ी में सर हिलाया था। लड़की, तुम्हारे जॉब की टाइमिंग सिर्फ 2 घंटे है और ये 2 घंटे में से तुम टाइम खा जाती हो। इसीलिए आज तुम 2:10 पर आई हो और तुम 4:10 पर भी वापस जाओगी। तुम्हें 1 मिनट ऊपर नीचे नहीं मिलेगा। ओए होए, एडी रिस्ट्रिक्शंस। मुझे बेईमानों से सख्त एलर्जी है, बेईमानों के साथ मैं बिल्कुल भी नरम सलूक नहीं रखता। वो इसे घूरते हुए बोला था। ओए होए, बेईमान भी कहता हूँ। मैंने कोई बेईमानी नहीं की, बस थोड़ा सा लेट ही तो हुई हूँ, इतना तो कोई भी लेट हो जाता है। वो परेशानी से कहने लगी, ये क्या बात हुई? सिर्फ लेट आने पर वैसे बेईमान कह रहा था। हद होती है किसी चीज़ की। वो अपना काम तो टाइम पर करी थी ना। ओए होए, बड़ा सोना काम कर रही, काम तो बहुत सोना कर रही। तुमने बेईमानी की है, शायद ये पैकेट देखकर तुम्हें अपनी बेईमानी याद आ जाएगी। इसके सामने टेबल पर पड़े कल के चिकन नगेट्स के पैकेट को देखा था जो वो बिन में फेंक के गई थी। ओए होए, कल तो कहता सी माफ़ कर देंगा, आज कट लिया। छी गंदे, आपने बिन में से ये निकाला? आपको किसी ने बचपन में सिखाया नहीं कि बिन में हाथ नहीं डाला जाता? जाए जाकर अपना हाथ धोकर आए। कितने गंदे आप। अपनी छोटी सी नाक को 2 उंगलियों से थामते हुए बोली। तो वह हैरत से देखने लगा। वो अपनी गलती कबूल करने के बजाय इसी को गंदा कह रही थी। ढटाई, तेरे ना फिर इधर ही ढटाई सूट कर दी। ओ हेलो मैडम, ये मैंने नहीं, मुलाजमा ने निकाल कर रखा है यहाँ पर, और मैं गंदा नहीं हूँ, बिल्कुल साफ़ हूँ मैं बिन से चीज़ें नहीं निकालता। और तुम मेरी बात को इग्नोर मत करो, तुमने चिकन नगेट्स नहीं बनाए थे, बल्कि बाहर से मंगवाए थे। और कितनी ढटाई से तुम कह रही हो कि तुमने कितनी सफाई से काम किया करती हो गन डाले बगैर। मैं भी सोचूं इतनी जल्दी तुमने इतने कमाल और परफेक्ट चिकन नगेट्स तैयार कैसे कर लिए? बेईमान कहेगी, वो गुस्से से घूर कर बोला तो इसने भी आगे से घूरा था। ओए होए, बेईमान कहेगी, आपने फरमाइश की? मैंने बेईमान कहाँ से? आपने फरमाइश की, मैंने आपकी फरमाइश को पूरा किया। और आप तो ऐसे मुंह बना रहे हैं जैसे आपके पैसे से ऑर्डर किया हो। मैं ख़ुद अपने पैसों से लेकर आई थी और बहुत अच्छे थे वो, स्पेशली मैं आपके लिए लेकर आई थी। और नखरे देखे जनाब के, आपको आपकी पसंद की चीज़ मिल गई ना, कल आज भी मिल जाएगी। और आप मेरे साथ इस तरह से बात नहीं कर सकते। मैं मुलाजमा नहीं हूँ आपकी, हाउस हेल्पर हूँ। इसने मिंसा वाली बात इसके सामने दोहराई थी। तुम जो भी हो लड़की, लेकिन तुमने मेरा नुकसान किया और अब तुम मेरे साथ बेईमानी कर रही हो। और अगर तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से अपने साथ किसी तरह की बेईमानी करने दूंगा तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। आज मैं तुम्हारे सर पर खड़ा होकर रहूँगा जब तक तुम खाना बनाओगे। ओए होए, खून की बनेगा। वो हरगिज़ से आसानी से बख्शने के मूड में नहीं था। जब किर्जा का बस नहीं चल रहा था वो कोई चीज़ उठाकर इसके सर पे मार डाले। आज तक किसी के इतने हुक्म बर्दाश्त कहाँ किए थे। ओए होए, मामला बहुत संगीन हो गया।
اس پر تو صرف ایک ہی حکم چلا سکتا تھا اور وہ تھی اس کی اپنی آپ ہی. چلو چلو کچن میں دیکھتا ہوں کہ تم آج کیسے میری پسند کا مجھے کھانا بنا کر دیتی ہو. وہ اسے اپنے پیچھے کچن میں آنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا تو وہ بھی پیر پٹکتی اس کے پیچھے آئی تھی. اب ایسے تو ایسے ہی صحیح, وہ کون سا اسے ڈرتی تھی. صحیح بات ہے, ڈرتی تو نہیں سی. یہ کیا کر رہی ہو تم؟ وہ کچن میں آ کر برتن پٹکنے والے انداز میں نکالتی بیگ سے کچھ نکالنے لگی تھی جب اس نے پوچھا. جب اس نے بیگ سے ایک پاٹ نکالتے ہوئے سامنے رکھا اور پھر ڈش میں اٹالین رائس نکال کر ڈالتے ہوئے وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی اسے اول میں رکھنے لگی. جبکہ وہ تو اس کی ڈٹائی پر حیران رہ گیا. مطلب وہ سرے عام بے ایمانی کرنے والی تھی. اوئے ہوئے, چل تیرے کوئی تو تیرے وغیرہ ٹکریا. یہ کیا طریقہ, تم ایسا نہیں کر سکتی, یہ ہماری ڈیل میں شامل نہیں تھا, وہ اسے گھورتے ہوئے بولا. جبکہ وہ غصے سے اپنے آگے کو آئے بال پیچھے کی طرف چھٹکتی. اس کی بات کا جواب دیے بغیر تقریباً 3 منٹ کا ٹائمنگ لگا چکی تھی. اس کے سامنے رائس کے ساتھ سپون بھی رکھ چکی تھی. یہ ہے آپ کے رائس جو کہ میں نے خود اپنی بہن سے آپ کے لیے بنوائے ہیں. اب آپ یہ ٹھونسیں, میرا مطلب ہے کھائیے اور میری جان چھوڑیں. اور جہاں تک ڈیل کی بات ہے تو ڈیل میں آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ کھانا میں خود بناؤں گی یا باہر سے لے کر آؤں گی. اوئے ہوئے, ارزن دنال صحیح ہوئی. اور پلیز یہ جو آپ مجھ پر روب جما رہے ہیں نا, کوشش مت کریں, مجھ پر کوئی اثر نہیں ہونے والا. اگر ڈیل کی بات کی جائے تو میں اپنی ڈیل کو پوری ایمانداری سے کر رہی ہوں. بس آپ کی نیت میں فطور ہے. آپ مجھ سے زیادہ کام کروانا چاہتے ہیں, آپ میرے سر پر مصیبت ڈالنا چاہتے ہیں جو کہ میں ہونے نہیں دوں گی. اب آپ شرافت سے بتائیں کہ آپ کل کیا کھائیں گے تاکہ وہ بھی میں لے آؤں. اب کی دفعہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے صاف کہہ رہی تھی کہ وہ بے ایمانی کرے گی, کیا کر لے گا, وہ جو کرتا ہے کرتا رہے, اسے فرق نہیں پڑے تھا. جبکہ ارزن نے گہرا سانس لیا تھا, پھر ہاں میں سر ہلایا. اوئے ہوئے, وہ بھی اگو ارزن ہے. ویری گڈ سویٹ ہارٹ, یوں بے ایمانی کرتے ہوئے اور بھی بہت کیوٹ لگتی ہو, بالکل معصوم سی شیطان لگتی ہو, میرا کیوٹ سا بنی ریبٹ. اب تمہیں کل تمہارے آنے پر ہی بتاؤں گا کہ میں کیا کھاؤں گا. تھوڑی سی چیٹنگ تم کرو, تھوڑی سی میں کروں گا. وہ رائس کی پلیٹ اٹھا کر چمچ بھر کر منہ میں ڈالتا باہر نکل گیا, جبکہ وہ ارے ارے کرتے رہ گئی. جیسے نو تیسا ٹکریا. جتنا معصوم وہ اسے سمجھتا تھا اتنی معصوم نہیں تھی, بلکہ شیطان بھی نہیں تھی, معصوم شیطان تھی. اوئے ہوئے, حالے بھی معصوم تو ہے, اور وہ اپنی معصومیت سے بھری شیطانی اسے دکھا بھی رہی تھی. میڈم کا کہنا تھا کہ جو کچھ ڈیل میں شامل نہیں تھا وہ اب بھی شامل نہیں ہو سکتا. اگر اسے اسی کے ہاتھ کا کھانا کھانا تھا تو اسے تب بتانا تھا. گال تو ویسے صحیح ہے, اسے تو کھانا بنانا آتا بھی نہیں. اب تو اس نے کلیئر کر دیا تھا کہ کھانا بنانا دور کی بات, اسے انڈا بھی ابالنا نہیں آتا. اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ اپنی بہن کی بہت زیادہ لاڈلی ہے اور اس کی بہن اس سے کوئی کام نہیں کرواتی کیونکہ وہ ایک پڑھاکو بچی ہے, اور پڑھنے لکھنے والے بچوں سے اس طرح سے کام نہیں کروائے جاتے. اور وہ بھی بچی ہے کیونکہ ابھی وہ انڈر 18 ہے. اوئے ہوئے, گال تو صحیح ہے. جب وہ 18 سال کی ہو جائے گی اس کے بعد وہ گھر کے کام کرنا سیکھے گی. فی الحال اس کی بہن کو لگتا ہے کہ وہ معصوم بچی ہے اور دودھ پیتی بچی سے کام نہیں کروائے جاتے. خیر اس نے اس انداز میں نہیں کہا تھا, لیکن ارزن نے سنا اسی انداز میں تھا. اوئے ہوئے, اس نے تو یہ بھی سنا تھا کہ شکر ہے کہ وہ پاکستان میں, ورنہ انڈر 18 بچوں سے کام کروانے کے جرم میں وہ اسے اندر بھی کروا سکتی تھی. اوئے ہوئے, بڑی سنگین گلاں سنیاں ارزن نے. تو اسے بے ساختہ ہی اپنے ملک پر پیار آیا تھا. اسے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایک معصوم بچی پر ظلم کرے, لیکن جس انداز میں اس نے ظلم گنوائے تھے اسے پتہ چل چکا تھا کہ ایک بہت ہی ظالم انسان ہے, اور وہ دنیا کی سب سے مظلوم ترین لڑکی جس پر بہت ظلم ہو رہا ہے. حالانکہ اپنی گاڑی ٹھیک کرواتے ہوئے کل ہی سے پتہ چلا کہ جو اس نے بتایا نقصان 15 سے 20 لاکھ کا تھا, وہ 15 سے 20 لاکھ کا نقصان ہرگز نہیں تھا. اس کی گاڑی کی لیفٹ سائڈ پوری طرح سے ڈیمیج ہو گئی تھی, جس میں گاڑی کا انجن بھی ہل گیا تھا اور ٹینکی بھی پھٹ گئی تھی. ان شارٹ اس کا نقصان تقریباً 40 سے 50 لاکھ کا تھا. لیکن وہ کر کیا سکتا تھا؟ وہ اس دنیا کی سب سے معصوم ترین لڑکی تھی جس پر آلریڈی بہت سارا ظلم ہو رہا تھا. اس پر مزید ظلم نہیں کر سکتا تھا. اوئے ہوئے, اس لیے چپ ہو گیا تھا کیونکہ وہ اس کے کام کر کے بھی اس پر احسان ہی کر رہی تھی. شکر کرو کر رہی ہے. میں نے سارا کام ختم کر لیا, صفائی آلریڈی ہوئی تھی, لیکن میں نے پھر بھی صفائی کی اور فرنائل سے فرش بھی صاف کر دیا. موپ میں نے بہت اچھے سے لگا, آپ ایک دفعہ چیک کر لیں, پھر مجھے جانا ہے. اوئے ہوئے, وہ مصروف سے انداز میں بولی تو ارزن نے ایک دفعہ گھڑی کی طرف دیکھا جہاں پر ابھی تک 2:50 ہوئے تھے, یعنی کہ اسے آئے بمشکل 40 منٹ ہوئے تھے, اور واپس جانے کے بہانے تلاش کر رہی تھی. وہ بھی ارزن ہے, ایڈا سدھا تو وہ بھی نہیں ہے جڈا سدھا انہیں سمجھ لیا انہوں. لڑکی تم اتنی جلدی گھر واپس نہیں جا سکتی کیونکہ میری جو ٹائمنگ ہے وہ ہے پورے 2 گھنٹے, اور تمہیں یہاں آئے ہوئے ابھی تک صرف 40 منٹ ہوئے ہیں. مجھے نہیں پتا تم نے کیا کیا صاف کیا اور کیا کیا نہیں کی, لیکن
تم پورے 2 گھنٹے کے بعد ہی یہاں سے جا سکتی ہو، آرام سے بیٹھ جاؤ، اس نے گھور کر کہا تھا، جس پر رضا کو بھی غصہ آنے لگا۔ اب وہ کام کر چکی تھی تو پھر یہاں رہ کر کیا کرے؟ میں کام کر چکی ہوں، میں یہاں رہ کر کیا کروں گی؟ وہ غصے سے گھور کر بولی، جب اس نے اچانک ہی اے سی کا بٹن بند کرتے ہوئے اس کے ہاتھ میں تھوڑی دیر پہلے کسی پارسل کے ریسیو ہوئے باکس کا اوپر والا گتا اس کی طرف بڑھایا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی، وہ آخر کہنا کیا چاہتا تھا اسے؟ اوہ ہوئے، ہنکی ہو گیا۔ بجلی بند ہو گئی ہے میڈم، پنکھا چلاؤ مجھے، تم نے میرا اتنا نقصان کیا اور تمہیں لگتا ہے میں تمہیں اتنی آسانی سے جانے دوں گا؟ 15-16 لاکھ کا نقصان نہیں ہوا، تقریباً 50 لاکھ کا نقصان ہوا، اور میڈم کے نخرے ایسے جیسے 50 روپے کا نقصان کر کے آئی ہو۔ پڑی دل آیا تو پھر نخرے تو چکنے پڑے۔ سیدھی صاف بات ہے، 2 گھنٹے کی مزدوری کرنی ہوگی تو تمہیں اس طرح سے تم نہیں جا سکتی۔ بجلی چلی گئی، پکڑو اور جھلاؤ مجھے، گرمی لگ رہی۔ گرمی نہیں لگنی چاہیے، اس کا انداز حکمیہ تھا، تو بالکل ہی انہوں کو ایزی بنا لیا اپنی۔ بجلی نہیں گئی، آپ نے خود بند کیا اے سی آن کر دیں، بجلی واپس آ جائے گی، اور مجھ سے یہ والی مزدوریاں نہیں ہوتی۔ آپ نے جس کام کے لیے رکھا تھا وہ کام میں نے کر دیا، جو ڈیل کے مطابق تھا۔ اب کہ وہ اس کی حرکتوں سے تنگ آتے ہوئے بولی تو ارجن دلکشی سے مسکراتا اپنی جیب سے اس کا سائن کیا وہ پیپر نکال کر اس پر پھینک چکا تھا، جسے اس نے بس ابھی تھوڑی دیر پہلے فل کیا تھا۔ اوئے ہوئے، کی فل کتنا نکاح نامہ تو نہیں بنایا۔ میں ارزا اس بات کو قبول کرتی ہوں کہ میں نے ارجن شاہ کی گاڑی کا 50 لاکھ کا نقصان کیا، لیکن میں اتنی بڑی رقم ادا نہیں کر سکتی، اس لیے میں ان سے 20 لاکھ تک کی رقم کے معاوضے کا وعدہ کرتی ہوں، وہ بھی اپنے ہر دن کے 2 گھنٹے آنے والے 1 مہینے میں دے کر۔ میں 2 گھنٹے تک ان کے لیے کام کروں گی، اور ان 2 گھنٹوں میں یہ جو کام چاہے مجھ سے کروا سکتے ہیں، اور میں کسی طرح کا اعتراض کرنے کا حق نہیں رکھتی۔ اوہ ہوئے، میں ارجن شاہ کی بہت زیادہ احسان مند ہوں کہ انہوں نے اپنے 50 لاکھ تک کے نقصان کو میری اسٹوڈنٹ لائف کو دیکھتے ہوئے معاف کیا اور مجھے یہ نوکری دی، کیونکہ آج کے زمانے میں وہ لفظ کھینچ کر ادا کرتے ہوئے پیپر پڑھ رہی تھی جب غصے سے گھورنے لگی۔ پڑھو پڑھو، آگے بھی بہت کچھ لکھا ہے، ارجن نے اسے گھور کر کہا۔ وہ چاہتا تھا وہ آگے پڑھے، کیونکہ آگے تو ہر دن اس نے اپنی تعریفیں لکھی تھی۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ اس طرح کا تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا، آپ نے صرف پیپر پر سائن کروایا تھا، اور تب یہ پیپر بالکل خالی تھا۔ وہ غصے سے گھورتے ہوئے اپنا اینڈ پر لکھا نام پڑھ رہی تھی۔ اب پتہ نہیں اتنی لمبی تحریر میں اس نے کیا کیا لکھ رکھا تھا، وہ تو شروع میں ہی بور ہو گئی تھی۔ تم نے پیپر پر سائن کیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ میں اپنی مرضی سے اس پیپر کو فل کر لوں گا، اور میں نے کر لیا۔ اور ویسے بھی کون اس دنیا میں اتنا نیک انسان ہے سوائے ارجن شاہ کے، جو اپنا اتنا بڑا نقصان صرف 1 دن کے 2 گھنٹوں میں تمہاری بک بک سن کر پورا کروا رہا ہے۔ اوئے ہوئے، اس بک بک کے پیچھے تو مردہ پہ۔ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ تم مجھے کوئی بہت ہی مزیدار قسم کا کھانا بنا کر دے رہی ہو تو یہ صرف تمہاری غلط فہمی ہے اور کچھ نہیں۔ اوئے ہوئے، بیچاری نو غلط فہمی تو خوش فہمی دے وچ بھی نہیں رہن دیندا پیا، انہوں پہلے کلیئر کردا پیا گل۔ اس طرح کی صفائیاں کی جاتی ہیں گھر میں؟ ارے ملازمہ کام نہ کرے، تم سے تو کچھ بھی ہوگا بھی نہیں، تم سے تو سیدھا جھاڑو تک نہیں اٹھایا جاتا، اور نخرے دیکھو میڈم کے، جیسے کہیں کہ پرنسز ہو۔ اور یہ کھانے، تمہارے پہلے دن کی تھوڑی سی محنت جو تم نے سینڈوچ پر کی ہے، صرف وہی قابل قبول تھی کیونکہ وہ تم نے بنایا تھا۔ چلو، میں نے تمہیں پھر بھی رعایت دی، تم سے کھانا نہیں بنتا، تم باہر سے کھانا لا رہی ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن یہ جو تم بھاگنے والے کام کرتی ہو نا، یہ میں تمہیں نہیں کرنے دوں گا۔ اب شرافت سے یہاں کھڑی ہو کر مجھے پنکھا جھلاؤ، مجھے گرمی لگ رہی ہے۔ ارجن تو ساسی بن گیا ارزادی، وہ اسے جانے نہیں دینے والا تھا۔ اس نے اے سی بند کیا تھا جو بالکل لائٹ پاور پر چلاتا تھا، کیونکہ اتنی گرمی تھی ہی نہیں کہ اب اے سی چلانے کی ضرورت پیش آئے، لیکن پھر بھی یہ سرپھر آدمی اس موسم میں بھی اے سی لگا کر بیٹھتا تھا، اور اسے بغیر اے سی کے گرمی بھی لگ رہی تھی۔ وہ غصے سے سامنے پڑا گتا اٹھا کر اسے جلانے لگے، جبکہ وہ دلکشی سے مسکراتے ہوئے صوفے پر لیٹ گیا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کی گردن مروڑ دے، جو اس کے لیے ہر چیز مشکل سے مشکل ترین بناتا جا رہا تھا۔ بس یہ چند دن گزر جائیں، اس کی بہن کیا اس سے گاڑی نہیں چلانے دے گی، وہ خود ہی کبھی گاڑی نہیں چلائے گی۔ صحیح گل ہے، انتے دے اگلے پچھلے سائڈ والے سارے دی توبہ۔ اس نے خود فیصلہ کر لیا تھا کہ آج گھر جا کر وہ آپی کو سب کچھ بتا دے گی۔ اوئے ہوئے، دیکھو پھر کی مک دی۔ یہ کیا؟ وہ آفس سے نکلتے ہوئے گھر جانے کا ارادہ رکھتی تھی جب اسے سامنے سے زریاب آتا نظر آیا۔ وہ اپنے ہاتھ میں بہت بڑا ٹیڈی بیئر پکڑے ہوئے تھا۔ یہ تمہارے لیے ہرگز نہیں ہے، آئی نو تم اس ایج سے نکل چکی ہو، اور میں ہرگز اس طرح کے حرکتیں کر کے تمہیں نہیں پٹانا چاہتا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے ٹیڈی بیئر دکھا رہا تھا۔ ہاں تو پھر بتاؤ یہ کس کے لیے؟ آف کورس یہ میرے لیے نہیں ہے، اور نہ ہی مجھے اس طرح کی کسی چیز میں انٹرسٹ ہے، لیکن یہ کافی کیوٹ ہے۔ کسی بچی کا برتھ ڈے ہے کیا؟ وہ مسکراتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی تھی۔ نہیں، کسی بچی کا برتھ ڈے نہیں ہے، لیکن کسی بچی کو خوش کرنا ہے، میں نے
اسی لیے تمہیں دکھانے کے لیے لایا ہوں۔ کیسے تمہاری بہن پٹ جائے گی یا پھر مجھے اس کے لیے مزید کچھ اور سوچنا ہوگا؟ اوئے ہوئے، بہن تو میں لگتا گھر تک چھڑ کے جائے گی۔ ویسے مجھے تو لگ رہا ہے کہ اپنی کیوٹ سی سالی کو پٹانے کے لیے میں نے بہت اچھا طریقہ نکالا ہے، کیونکہ جب میں تمہارے گھر سے نکل رہا تھا تو میں دروازے کے بالکل پاس ایک چھوٹا سا ٹیڈی دیکھا تھا جس کے اوپر ارزا لکھا تھا، اور دیکھو میں نے اس کے اوپر بھی ارزا ڈیزائن کروایا۔ وہ ٹیڈی بیئر کے سینٹر میں ہارٹ شیپ میں بنے ایک چھوٹے سے حصے پر ارزا کا نام دیکھ کر مسکرائی تھی۔ واہ 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 مسٹر، ویسے تم نے مجھے پٹانے میں اتنی محنت نہیں کی جتنی تم میری بہن کو خوش کرنے میں کر رہے ہو۔ ویری گڈ، میں بھی یہ چاہتی تھی، اور آئی تھنک یہ میری بہن کو اتنا پسند تو آئے گا، سو وہ ہاں کر دے گی۔ ویسے تمہیں ایک سیکرٹ بات بتاؤں، اس کی طرف سے ہاں ہی ہے، بس وہ تمہیں تنگ کری ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی، جبکہ ذریعہ نے خوشی ہوتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف آنے کا اشارہ کیا، جبکہ وہ کندھے اچکا کر اپنی گاڑی کی چابی وہاں موجود آفس ڈرائیور کے حوالے کرنے لگی تھی، جو یقیناً اس کی گاڑی کو گھر تک پہنچاتا دیتا۔ ویسے میں نے تمہاری گاڑی کے فرنٹ پر ڈینٹ دیکھا تھا، یہ کب ہوا؟ کوئی حادثہ پیش آیا تھا کیا؟ وہ اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے پوچھنے لگا تھا، جبکہ ٹیڈی بیئر کو اس نے پچھلے والی سیٹ پر بہت احتیاط سے رکھا تھا۔ ہاں، وہ آج کل ارزا کو گاڑی چلانے کا بہت شوق ہے نا، ہلکی پھلکی چلا لیتی ہے، میں اسے اپنے ایریا میں چلانے کی اجازت دے دیتی ہوں۔ کچھ دن پہلے اس نے گاڑی شاید کہیں ٹھوکی ہے، لیکن اس نے مجھے بتایا نہیں، شاید ڈر گئی تھی، اس لیے اپنے بینک اکاؤنٹ سے پیسے نکلوا کر اسے ٹھیک بھی کرواتی رہی ہے۔ اف، تم نے اپنی بہن کو بہت ڈرا کے رکھا ہوا ہے، اس طرح سے تو نہیں چلے گا، شادی کے بعد میں تمہیں ہرگز اسے ڈانٹ نہیں دوں گا۔ وہ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے بولا تو الیانا کھل کر ہنسی تھی۔ اچھا تو مسٹر، آپ شادی کے بعد کافی خطرناک ثابت ہونے والے ہیں، شکر ہے ابھی میرے پاس آپشن ہے، میں انکار کر سکتی ہوں، اور ارزا کو انکار کروانے میں مجھے کتنی دیر لگے گی؟ وہ مسکراہٹ دبا کر بولی تھی۔ اوئے ہوئے، ارے میں تو مذاق کر رہا ہوں، تم تو سیریس ہی ہوگی، میں تمہیں کیوں ڈانٹوں گا، بلکہ میں تو تمہارا ساتھ نبھاؤں گا، آخر تم اپنی بہن کی بھلائی چاہتی ہو، اس میں کچھ غلط تھوڑی ہے۔ وہ فوراً اپنی بات بدل کے، جبکہ الیانا کھل کر ہنسی تھی۔ گرگٹ وغیرہ رنگ بدل رہے ذرا، بڑے تیز ہو تم، منٹ میں بدل گئے، خیر اچھی بات تو ہے، شادی کے بعد بھی ایسے ہی رہنا، مجھے بیوی کی ہر بات پر یس کرنے والے ہسبینڈ کافی اٹریکٹ کرتے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تو ذریعہ نے سر کو خم دیا تھا۔ مطلب کاٹ رہا الو بنا کے رکھنا۔ میوچل انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، بندے کو بھی اپنی بڈھی کی باتوں پہ یس کرنا چاہیے، تو بڈھی نے بھی بندے کی غلطیں کرنا چاہیے، کم از کم بندیاں نے بھی 4 بندے میں بیٹھے ہوئے، اگر آپ اپنے سیپریٹ جیسے مرضی رہ رہے ہو، لیکن جب آپ 4 بندوں میں بیٹھے ہو نا، تو ہسبینڈ کو بھی اپنی وائف کو رسپیکٹ دینی چاہیے لوگوں کے سامنے، اور وائف کو بھی اپنے ہسبینڈ کو رسپیکٹ دینی چاہیے۔ میں نے کرنی نہیں ہے نوکری، کیسی عجیب سی جاب ہے، میں تو اچھی خاصی پھنس گئی ہوں، میں نہیں کر سکتی، میں صاف انکار کروں گی۔ ارے یہ تو میرے گلے کو آ گیا، اس طرح سے یہ کام نہیں ہو سکتا، مجھے انکار کر دینا چاہیے، بلکہ زیادہ ٹائم برباد کرنے سے بہتر کہ میں ابھی انکار کر دوں۔ اوئے ہوئے، اب یہ مجھ سے پنکھے چلوائے گا، مجھ سے ملازمہ کی طرح کام کروائے گا، بلکہ ملازمہ کی طرح بھی نہیں، داسیوں کی طرح، جیسے وہ کوئی بادشاہ، میں اس کے محل میں کام کرنے والی داسی کنیز، ہرگز نہیں، میں اس کمینے کی نوکری پر کل ہی جا کر لات مار دوں گی، مجھے نہیں کرنا کام، اور آپ ہی کو میں آج یہ بتا دوں گی، تھوڑا ڈانٹیں گی، تھوڑا غصہ ہوں گی، لیکن کم سے کم مجھے اس آدمی سے تو بچا لیں گی۔ اوئے ہوئے، گال تو صحیح، آج تو واقعی نے داسی بنا دیتا انہوں۔ ہاں نا، مجھے نہیں کرنا کام، وہ جیسے خود ہی فیصلہ کری تھی، اور آج تو اسے الیانا کے آنے کا بھی انتظار تھا، کیونکہ اس کا پکا ارادہ تھا آج الیانا کو سب کچھ بتا دینے کا۔ یہ والی نوکری کرنا اس کے بس سے باہر تھا، وہ کر ہی نہیں سکتی تھی، اس سے غلامیاں ہوتی نہیں تھی، اور ایسے کیسے؟ اس نے پیپر پر کچھ بھی لکھ لیا تھا، تینوں کی نہیں کہ تو کالی پیپر تو بھی سائن کر، اس کی اجازت کے بغیر۔ ہاں، اس نے پیپر پر سائن کر دیا تھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ کچھ بھی لکھ سکتا ہے، اور کیسے کہہ رہا تھا اگر وہ اگریمنٹ سے مکری تو وہ اس پر کیس کروا دے گا۔ اوئے ہوئے، ایسے کیسے کیس کروا دے گا، اس کی بہن کو بھی سارے لا آتے تھے۔ وہ پوری طرح سے اپنی سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی جب اچانک ہی دروازے پر دستک ہوئی، ہے کتے چلا گیا، تو وہ اچھل کے رہ گئی صوفے سے، یعنی اس کی بہن آ گئی تھی، اس نے 1 منٹ بھی ضائع نہیں کرنا تھا، اسے سب کچھ بتانا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے دروازے تک آئی، اس نے دروازہ کھولا تو سامنے اس کی بہن کی بجائے ایک بہت بڑا ٹیڈی بیئر تھا، اور ٹیڈی بیئر کو دیکھتے اس کی آنکھیں چمک اٹھی تھی۔ اس نے بنا سوچے سمجھے آگے بڑھتے ہوئے اس ٹیڈی کو اپنے گلے سے لگا لیا، لیکن ٹیڈی کے پیچھے چھپے ذریعہ کو دیکھ کر اس نے اس کے ہاتھ سے چھیننے والے انداز میں ٹیڈی لیتے اس پر ایکسائٹیڈ انداز میں اپنا نام دیکھا تھا۔ کیسا لگا گفٹ؟ گڑیا پسند آیا؟ میں نے بہت سوچا تمہارے لیے کیا لے کر آؤں، تو پھر فائنلی مجھے یہی سمجھ آیا کہ اپنی پیاری سی گڑیا کے لیے تو ایک پیارا سا ٹیڈی ہونا چاہیے۔ تمہاری بہن نے بالکل ہیلپ نہیں کی میری کہ تمہیں کس طرح سے پٹا سکتا ہوں، لیکن میں نے خود اپنا دماغ لگایا، تو اب کیا میں ہاں سمجھوں؟
اسے پوری طرح سے ٹیڈی میں مگن دیکھ کر وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، جس نے ایک نظر اسے دیکھا وہ اس کے لیے اتنا پیارا گفٹ لایا تھا، اب تو انکار کرنے کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا تھا۔ اوئے ہوئے، اس لیے نخرے دکھائے بغیر اس نے ہاں میں سر ہلایا، جبکہ پاس کھڑی لیانا کا تو منہ کھل گیا تھا۔ اس کی بہن ایک ٹیڈی بیئر پر پٹ گئی تھی۔ ٹیڈی بیئر دگے پائی کوشش بھی نہیں۔ او ہیلو میڈم، میری زندگی کا سوال ہے، اتنی جلدی ہاں صرف ایک ٹیڈی کے لیے؟ تم مجھے اس آدمی کے حوالے کر دو گی؟ آلیانا نے اسے سمجھانا چاہا جب وہ ان دونوں کے بیچ میں حائل ہو گیا۔ وہ ہرگز اپنی سالی کو اس کی بہن کی باتوں میں آنے نہیں دینا چاہتا تھا۔ تم بیچ میں مت پڑو لڑکی، یہ میرا اور میری سالی کا معاملہ ہے، جس نے ابھی ہاں کر دی ہے۔ تم نے ہاں کر دی نا ارزا، مطلب کہ تمہیں شادی کے لیے دل و جان سے راضی ہو؟ تمہیں کوئی اعتراض نہیں میری اور اپنی بہن کی شادی پر؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا تو ارزا نے پھر سے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ ہاں اسے ٹیڈی مل چکا تھا، اب تو انکار کی کوئی وجہ ہی نہیں تھی اس کے پاس۔ جی میری طرف سے پکی والی ہاں ہے، آپ میری بہن سے شادی کر لو۔ آپ مجھے خوش کرنے کے لیے اگر اتنا پیارا ٹیڈی لا سکتے ہو تو آپ ساری زندگی میری آپ ہی کو بھی خوش رکھ سکتے ہو، اس لیے میری طرف سے پکی والی ہاں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولتی ٹیڈی کو اٹھا کر اندر لے جانے لگی، جو اس سے اکیلے نہیں اٹھایا گیا تھا۔ تو ذرا آپ نے خود آگے بڑھتے اس ٹیڈی کو پاؤں سے پکڑا تھا، جبکہ آلیانا مسکراتے ہوئے ان کے پیچھے آئی تھی۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ آہستہ آہستہ مانت پڑ گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اپنے والدین کی مرضی کے خلاف اس سے نکاح کرنے جا رہا ہے، جو کہ وہ چھپ کر کریں گے۔ خیر وہ تیار تھی اس چیز کے لیے، کیونکہ اس نے اپنی بہن کو ایک بہتر مستقبل دینا تھا، اور اکیلی عورت یہ نہیں کر سکتی۔ چلو پھر دیو مستقبل۔ جی تو گائز یہاں پہ ہماری 3rd ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی۔ کیسی لگی آپ کو آج کی کس رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ جلد ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، اور میں آپ کو پہلے بتا رہی ہوں اس کے اوپر اچھا رسپانس دیں، تاکہ آپ کو میں ڈیلی قسط دیتی رہوں، ٹھیک ہے؟ تو آج بھی ہم نے آلموسٹ 200 پیجز تو پڑھ ہی لیے ہیں، 200 سے اوپر ہی پڑھے، تو اس طرح ہمارا چلتا رہے گا۔ تو آپ مجھے اب دیں اجازت، انشاءاللہ جلد ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔